کہ اگر نور کا ہم ذکر کرتے ہیں تو نور کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اب یہ روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا اس کو خدا مانو گے؟ اسی طرح تو آگ کے پرستار تھے زرتشت، روشنی ان کو بھی نظر آتی تھی، تو روشنی تو اللہ ہی ہے، تو پھر اس کی پرستش کرو گے؟ تو پھر اللہ نور السماوات والارض ہے، تو دیکھیں ہم کیسے، وہ نظر کیسے آئے۔ کہا مثل نور ہی کمشکات، کہا اس کے نور کی مثل ہے۔ یا اللہ یہ کیا تماشا کر دیا، لیسا کمثلہ شیء، تیرے جیسی تو شے کوئی نہیں، تو کہتا ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ہے۔ تو اللہ کہا اللہ نور، اللہ تو نور ہے، تو لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی شے نہیں، اور مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے مثال کوئی نہیں، ایک جگہ کہتا ہے مثال ہے۔ کہ اگر جاہل کوئی یہ سوچنا چاہے کہ میں وہ بن جاؤں تو اس کی مثال نظیر تک نہیں ملتی، وہاں ہی دفع رہ جہاں ہے۔ اگر تو نے کچھ بننا ہے تو پھر کیا کر، آگے میں بیان کروں۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، کمشکات، ایک تاک دان، ایک تاک، ایک آلہ، پرانے وقتوں میں ایسے بنے ہوئے تھے، ان میں چراغ رکھے جاتے تھے، تو اس کے نور کی مثال ایک چراغ، ایک آلے جیسی ہے۔ کیا آلہ نور ہے؟ نہیں، مثال ہے۔ ابھی آلہ نور نہیں ہے، گرچہ نور ہے، کیونکہ ذرے ذرے میں موجود تو ہے، مگر ابھی ہم ایسا نہیں مانیں گے، ابھی ہم سمجھیں گے کہ اس کے نور کی مثال میں ایک آلہ ہے، ایک طاق ہے۔ فیہا، اس طاق کے اندر، مصباح، ایک چراغ جل رہا ہے۔ ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور المصباح فی زجاجہ، وہ جو چراغ ہے وہ ایک فانوس کے اندر ہے، وہ ایک فانوس کے اندر ہے، اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ فانوس ایسا چمکدار موتی کی طرح ہے، چمکدار موتی کی طرح ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، کہ جو روشن ہے، جل رہا ہے، مبارک درخت جو زیتون کا ہے، اس زیتون کے تیل سے، تو چراغ جلتا ہے تیل سے، وہ تیل زیتون کا ہے، اور اس سے وہ چراغ جل رہا ہے۔ اب اس کی مثال اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے نور کی مثال ہے۔ اب آپ عقل سے سوچیں کہ لیسا کمثلہ شیء پہ فائز جو ہے لا موجود، لا مکان اور موجود، اور لا موجود میں موجود، ذرے ذرے میں آیا، لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اس پر وہ قادر کہ ذرہ بھی اس کی حکمت و امر اور خواہش کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہم کن کہتے ہیں تو پھر ہی ہوتا ہے، از خود نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ وہ اس کے نور کی مثال ایسے چراغ کی ہے جو زیتون کے درخت سے جل رہا ہے، اور مصباح، ایک چراغ ایک طاقچے میں ہے، ایک طاق میں ہے، اور اس میں وہ جل رہا ہے۔ کہف احبار اور ابن جبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت بالا میں دوسرے لفظ نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس نور کی مثال، یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، اس کے بارے میں سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور زمینوں کا ہادی بنایا، جو ہے نا اللہ نور السماوات والارض، کیونکہ آگے نا یاد اللہ لنورہ من یشاء، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کا جو نور ہے اصل میں حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور آپ کو اس نے ہادی بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، جب کہ آپ کے آباء و اجداد کی پشتوں میں طاقچہ سے، طاق سے مراد یہ ہے مصباح، یعنی وہ چراغ ہے، اور چراغ سے مراد آپ کا قلب مبارک ہے، اور زجاجہ یعنی شیشہ سے مراد آپ کا سینہ ہے، اور مبارک درخت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور سے روشن کرنا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے صحابہ نے بیان کیا، اور یہ حقیقت ایسے ہے
کہ وہ نور تو ہے، اب میں بتاؤں گا، وہ نور تو ہے، موجود بھی ہے، لیکن نظر نہیں آتا، کیونکہ نور کو پہچانو گے، اس کے نور کو پہچانو گے تو نظر آنا شروع ہو جائے گا، پہچان کی بات ہے۔ جس نے کہا انا والی من نور واحد، اب بھی نہیں سمجھ آئی۔ اور اے جابر، سب سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے محبوب کا، تیرے نبی کا نور اپنے نور سے جدا کیا، بنایا۔ تو یہ نور کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ خود ایک نور ہے۔ وہ ہے کہاں؟ زمینوں اور آسمانوں میں، پہچانتے نہیں، ایسے مان رہے ہیں کیونکہ حضور نے کہا، حضور نے تو دیکھا تو کہا، ہم نے حضور کو دیکھا تو ہم نے کہا۔ تو وہ نور تب نظر آئے گا کہ اس نور والے کو پہچان لے، یہ وہی اس کا نور ہے جو طاقچے میں رکھا ہوا ہے، یہ چراغ جو سینہ محمد میں جل رہا ہے، اور جس کا تیل، وہ زیتون کا پیڑ یعنی حضرت ابراہیم کا وہ مبارک درخت، وہ شجر، اس سے یہ آگے حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب چلتا آ رہا ہے۔